السلام علیکم۔ اخلاق اور رویوں کی بدصورتی کا احساس ہمیں اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک وہ ہمارے ساتھ نہ بڑھتے جائیں۔ تم آرام سے زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اپنے دل سے لالچ نکال دو۔ آپ کا اخلاق ایک دکان ہے، زبان اس کا تالا ہے۔ تالا کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ اپنے بارے میں نہ کسی پیر سے پوچھو نہ کسی فقیر سے پوچھو، بس تھوڑی دیر آنکھیں بند کرو اور اپنے ضمیر سے پوچھو۔ اگر آپ مجھ میں کوئی عیب دیکھیں تو مجھ ہی سے کہیں، کسی اور سے نہیں کہیں، کیونکہ اسے میں نے ہی بدلنا ہے، کسی اور نے نہیں بدلنا۔ انسان کے اندر اطمینان ہو تو سب کچھ ٹھیک ہے، اگر اطمینان نہ ہو تو قارون کا خزانہ بھی کم پڑ جاتا ہے۔ کبھی کبھی مرنے کے لیے زہر کی ضرورت نہیں پڑتی، حساس انسانوں کو تو رویے ہی مار دیتے ہیں، اور یہ موت بڑی اذیتناک موت ہوتی ہے۔ آج کل لوگ لباس دیکھنے میں اتنے مصروف ہیں کہ اخلاق دیکھنے کا وقت ہی نہیں ہے کسی کے پاس۔ فرمان آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ مومن نہ تان کرنے والا ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا، نہ فحش بکنے والا، نہ بیہودہ باتیں کرنے والا۔ پیارے نبی کریم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ لاپرواہی برتتے ہیں، ایک آپ کی صحت، دوسری فراغت۔ آج اگر میری زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میرا اللہ کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے بنتا؟ جو انسان دوسروں کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، حقیقت میں وہ اپنی کردار کی برائیاں دوسروں میں تلاش کرتا ہے۔ جب آپ کے گھریلو فیصلے کرنے کے لیے باہر کے بندے کی ضرورت پڑ جائے تو سمجھ لیں کہ آپ کا خاندان تباہ ہو چکا ہے۔ اگر آپ کی آنکھیں خوبصورت ہیں تو آپ کو دنیا اچھی لگے گی، لیکن اگر آپ کی زبان پیاری ہے تو آپ دنیا کو اچھے لگیں گے۔ ہر تاریک رات کے بعد صبح نے نمودار ہونا ہی ہے، اس لیے پر امید رہو۔ اللہ پاک کو پر امید لوگ بہت زیادہ پسند ہیں۔ چیخ و پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوفزدہ کرنا سیکھیے۔ کسی سے دور ہونا اور کسی کو دور کر دینا آسان نہیں ہوتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بے حس ہو گئے ہیں، لیکن بہتری کے لیے راستے الگ کرنا پڑتے ہیں۔ جن رشتوں میں ایک دوسرے کو ہمیشہ دل سے عزت دی جائے، وہ برے حالات یا مجبوری میں خاموش تو ضرور ہو جاتے ہیں، لیکن ٹوٹتے کبھی بھی نہیں ہیں۔ بد نصیب ہے وہ شخص جس کے دروازے پر جنت آئی اور اس نے ٹھکرا دی، یعنی اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کی۔ چائے کے ساتھ بسکٹ نے کیا خوب سبق دیا، کسی میں اگر زیادہ ڈوبو گے تو توڑ دیے جاؤ گے۔ اچھے اور برے اخلاق کا نتیجہ۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، اچھا اخلاق اجنبی کو اپنا بنا دیتے ہیں اور برا اخلاق اپنوں کو اجنبی بنا دیتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر میٹھی زبان والا اپنی زبان کی طرح مخلص اور اچھا ہو۔ سچے اور ہمدرد لوگوں کے لہجے اکثر تلخ اور طبیعت اکثر غصے والی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو چیز سب سے زیادہ جنت میں داخل کرے گی وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اچھا اخلاق ہے۔ جب آپ کی نگاہ ستاروں پر ہو تو راستے کی گرد کی پرواہ نہیں کرنی، عزم بلند رکھیے، راستے ضرور کھلیں گے۔ یادداشت کا کمزور ہونا اتنی بھی بری بات نہیں۔ بے چین رہتے ہیں وہ لوگ جنہیں ہر بات یاد رہتی ہے۔ دنیا میں سب سے غلیظ اور سب سے بھیانک آواز اس اولاد کی ہے جو بدلحاظی اور چیخ کر والدین سے بات کرتا ہے۔ دکھاوے کی خوبیاں خامیوں سے بھی بدتر ہوتی ہیں، اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ اپنی خامیوں سے آگاہ ہوں۔